من الشيطان الرجيم إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم۔ اس آیت سے پہلے سابقہ آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے چند اپنے خاص بندوں کا ذکر فرمایا۔ ان خاص بندوں میں حضرت آدم، حضرت نوح، حضرت ابراہیم اور حضرت ابراہیم کی نسل سے تعلق رکھنے والے لوگ، اور عمران نامی شخص کا جو پیغمبر نہیں تھے، پیغمبروں کی اولاد میں سے تھے، ذریت میں سے تھے۔ جتنے نام ذکر کیے ہیں وہی محدود نہیں ہیں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کے بہت سے بندے ہیں جو اللہ تبارک تعالیٰ کا انتہائی قریبی مقام، رتبہ اور درجہ انہوں نے حاصل کیا ہے۔ ان کے تذکرے کو اس کلام پاک کا حصہ قرار دے کر اس امت کے لوگوں سے کہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے طریقے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کے ذریعے سے ہی پیش فرمائے ہیں۔ وہی طریقہ صحیح ہے، درست ہے، جو بندے کو رب کی نزدیکی دلاتا ہے اور بندے کو اللہ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے۔ اس کے لیے ذریعہ اور سبب صرف اور صرف انبیاء کرام علیہ السلام کی اتباع، پیغمبر علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقے کے ساتھ ہی زندگی میں ڈھلنا، اپنی زندگی کو پابند بنانا ہے۔ خلاصہ اور نتیجے کے طور پر سب سے پہلے یا مقدمے کے طور پر کہ اللہ تعالیٰ کی محبوبیت بندے کو حاصل کیسے ہوتی ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی کے تحت جس کی تفصیل گزر چکی، اس کو ذکر کر کے اب ذرا تفصیل پیش کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے انتخاب کی وجہ، اور اللہ تعالیٰ جب انتخاب فرماتے ہیں تو ان کے ساتھ غیر معمولی وہ رحمتیں، وہ برکتیں ان پر نازل فرماتے ہیں جو عام آدمی کے تصور سے باہر ہوتے ہیں اور عام انسانی عادت و اطوار سے الگ ہٹے ہوئے ہوتے ہیں، یعنی خالص قادر مطلق کی قدرت کا نمونہ ہوا کرتے ہیں۔ ان میں سے آج کی آیت میں ذکر ہے، جہاں جہاں قرآن میں عز سے شروع ہوتا ہے، یہ چیز قابل ذکر ہے یہ کہ اس واقعے کو بھی ذکر کر دیجیے اس امت کے سامنے، آپ کے امتیوں کے روبرو۔ ایک امتی بننا ہے، مطیع و فرمانبردار جو ہوتا ہے وہ سارے طریقوں کے پر یقین رکھتا ہے، پیغمبر علیہ السلام کی جو نبی علیہ السلام کا متبع ہوتا ہے وہ نبی علیہ السلام کا امتی کہلاتا ہے۔ یہ بھی تفصیل گزر چکی، جو بھی میرا امتی ہے وہ ضرور جنت میں داخل ہوگا۔ مزید وضاحتیں اس کی بڑی تفصیل ہے۔ امتیوں میں سے بھی بہت سارے گناہوں کا ارتکاب کا امکان ہوتا ہے، لیکن امتی ہے، دین اسلام کی کسی چیز کا انکار کرتا نہیں، البتہ غفلت ہوئی ہے، ادا نہیں کیا ہے، وہ ایک الگ بات ہے۔ ایک مدت کے بعد صحیح
شفاعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کی وجہ سے وہ جنت ہی میں جائے گا۔ تو اس واقعے کو ذکر کر رہے اس امت کے لیے، تو ہم کو سننا بطور واقعے کے لیے۔ سارے کلام پاک میں جو انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات کا ذکر ہے، وہ تمام کے تمام ایک قصہ اور کہانی کے طور پر نہیں ہے، وہ ساری کے ساری چیزیں دین اسلام کی ہر چیز کے اوپر پختگی پیدا کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کا یقین بندے کے اندر پیدا کروانے کے لیے، اور اتباع فرما برداری کا جذبہ اور پختہ کرنے کے لیے، نافرمانی اور غفلت سے بندے کو ہٹانے اور دور کرنے کے لیے۔ چنانچہ اس میں جو آل عمران کا ذکر تھا، تو اب عمران سے متعلق کیا تفصیل ہے؟ اذ قالت امرأۃ عمران، جب عمران کی بیوی نے فرمایا، ان کا نام ذکر نہیں فرمایا، وضاحتیں روایتوں کے ذریعے سے ہیں۔ ان کا نام تھا ہنّا۔ یہ نیک دینی گھرانے کی عورت تھی، حضرت ہارون علیہ السلام کی ذریت سے ہی تعلق رکھتے ہیں۔ یہ جس وقت تھے تو بیت المقدس کے خادمین بھی اس وقت کوئی 27 کی تعداد بتائی جاتی ہے، وہ تمام کے تمام ہارون علیہ السلام کی ذریت سے ہی، نسل سے ہی تعلق رکھنے والے، مسجد کے بیت المقدس کے خادمین تھے، جس کو آپ متولی کہو نہ کہو۔ مسجد سے نسبت کے بعد ذمہ داری بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، لیکن آج کے زمانے میں وہ پہلو نظر نہیں آتا۔ اذ قالت امرأۃ عمران، یہ عمران کی بیوی نے کہا، کہنے کی وجہ یہ رہی، یہ بانجھ تھی، لا ولد تھی۔ عورت ہوتے ہیں، عورت پن ہوتا ہے، لیکن بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت فطری طور پر ختم ہو جاتی ہے، تو اس کو عقیم عربی میں کہتے ہیں، اور بڑی عمر رسیدہ بھی ہو گئی تھی، اب سوال ہی نہیں تھا کہ اولاد کے ہونے کا۔ عمران شوہر تھے، رب بھی ایک مرتبہ یہ بیٹھی ہوئی تھی ایک درخت کے نیچے، ایک پرندے کو دیکھا انہوں نے، کچھ غذا لا کر چوزے کے اپنی چونچ سے اس کی چونچ میں منتقل کر رہا ہے، یعنی اپنے چوزے کے اوپر انتہائی مہربانی اور شفقت کا اظہار کرتے ہوئے ان کے دل میں بھی صاحب اولاد ہونے کا ایک خواہش پیدا ہوئی، مجھے بھی اگر اولاد ہو۔ اور یہ فطری جذبہ ہوتا ہے عورتوں میں بھی، نیک اور صالح عورتوں میں پہلو اولاد کے ہونے کے بعد نیکی سے آراستہ کرنے کی ایک فکر بھی ہوتی ہے۔ اس لیے پیغمبر علیہ السلام کی دعاؤں میں سے ایک دعا یہ ہے، 3 چیزوں سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پناہ طلب کرتے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ مجھے سے محفوظ رکھے۔ ان 3 چیزوں میں سے جو ایک چیز یہی تھی، مجھے اپنی زندگی میں جو بھی شریک حیات ملے گا وہ بدخلق، غیر شائستہ رویہ رکھنے والی عورت بحیثیت بیوی کے میری زندگی میں داخل نہ فرما۔ ان 3 چیزوں میں سے ایک چیز یہ تھی۔
اسی لیے حدیث شریف میں وضاحت ہے، ہر نکاح کے خطبے میں قائل النکاح یہ حدیث کو پڑھا کرتے ہیں، لیکن حاضرین اور جس کی شادی ہو رہی ہے ہمارے اپنے ادھر اجمی علاقوں میں، یعنی غیر عربی طبقے کے علاقوں میں اس کو ایک رسمی کارروائی سمجھتے ہیں خطبہ نکاح کو، حقیقت سے واقف ہوتے نہیں، اور اس کی طرف سننے کی طرف دلچسپی بھی بہت کم دیکھی جاتی ہے۔ لوگوں کے مزاج کو، فطرتوں کو ذکر فرمایا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں فرمایا۔ لوگوں میں جو رائج طریقہ ہے اس کا ذکر فرمایا کہ عام طور پر لوگ شادی جب کرتے ہیں، شادی کرنا چاہتے ہیں، صاحب بیوی بننا چاہتے ہیں، خاندان بسانا چاہتے ہیں، تو بیوی کے انتخاب میں کوئی شخص حسن کی طرف جاتا ہے، ایک حسین جمیل میری بیوی ہو، اس نظریے سے تلاش کرتا ہے۔ تو کوئی شخص مالداری کے اعتبار سے اچھے گھرانے کی لڑکی کو، صاحب دولت گھرانے کی لڑکی کو ڈھونڈتا تلاش کرتا ہے، یہ آس و تمنا رکھتے ہوئے کہ راست یا پھر راست، ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ مالی مسائل بھی پورے نہ صحیح کم یا دھیرے دھیرے حل ہو سکتے، ایک توقع رکھتے ہوئے ایک تو حسن کی وجہ سے کوئی انتخاب کرتا ہے، تو کوئی مال کی وجہ سے، اور کوئی حسب کی وجہ سے، زمانے کے لحاظ سے وہ فیملی مشہور ہے، لوگوں میں ایک مقام مرتبہ رکھتی ہے، ایسی شہرت کو کہتے ہیں حسب۔ خونی رشتے سے ہو تو نسب، کسی اور اپنے ایکٹیویٹیز کے ذریعے سے، کارگزاری کی وجہ سے لوگوں میں ایک مقام مرتبہ شہرت ایک گھرانے کی ہو جاتی ہے، تو ایسے گھرانے سے ایک عورت کا انتخاب کرتا ہے۔ یہ تین چیزیں تو عام انسان کی فطرت میں ہیں، کوئی کسی سے، کوئی کسی سے، کوئی کس وجہ سے، منع نہیں کیا۔ لوگوں کے مزاج کو ذکر فرمایا، کر سکتا ہے۔ اپنے امتیوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا، فاختر الدین، فاختر ذات الدین، تم دین سے، دینداری سے، دینی فکر سے جڑے ہوئے خاندان کی لڑکی سے یا اس قسم کی تربیت والی اگر عورت ہے تو اس کو تم اپنی بیوی بناؤ، تو تمہاری زندگی کے اندر بھلائی بھلا اور اچھائی اچھا ہوگا۔ کیا اچھا ہوگا؟ جب وہ نیک فکر کی ہے تو پھر آنے والی ذریت کے اندر بھی نیک فکر کی، نیک تعلیم کی، نیک تربیت کی ساری چیزیں آگے بڑھتی چلتی ہیں۔ اسی سلسلے کی کڑی تھی یہ امرات عمران بھی۔ کسی ایک شخص کی بہت نیک زاہد عابد ہو جانے کی وجہ سے فوراً اس کی نسل میں بھی اس قسم کا کمال نہیں آئے گا، بلکہ دھیرے دھیرے یہی فکر منتقل ہوتے ہوئے تیسرے یا چوتھی نسل میں عام طور پر ایک بڑا کارنامہ انجام دینے والا، دینی اعتبار سے اور صحیح انسانی اعتبار سے اس کے خاندان میں ایک چشم و چراغ پیدا ہوگا، تو سلسلہ اوپر سے آبا و اجاز۔ یہ نظام قدرت ہے۔ تو یہ اہلیہ بھی عمران کی اہلیہ، یہ عربی کے اندر الفاظ آتے ہیں من اہل بیت وکانوا عند اللہ بمکان، اللہ تعالیٰ کے پاس اس خاندان کا ایک خاص مقام و مرتبہ رہا ہے، ایک بڑے مرتبے والے دیندار گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، تو ان کی سوچ مثبت ہوتی ہے، منفی نہیں ہوتی، یعنی اچھی چیزوں کی طرف ہوتی ہے، دیگر عام دنیا داروں کی جیسی فکر وغیرہ نہیں ہوتی۔ جب انہوں نے اس پرندے کو جب دیکھا تھا
اس چوزے کے پر شفقت کرتے ہوئے. اور یہ اب اس ماں بننے کی حد عمر سے آگے بھی بڑھ چکی تھی، عمر رسیدہ ہو چکی تھی. فوراً بے اختیار اس کیفیت کو دیکھ کر رب کی طرف رجوع ہو کر دعا کر ڈالا، تمنا کر دیا، یہ فرما دیا رب انی نظرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی. بچے کی تمنا کی، اللہ تعالیٰ نے انہیں صاحب اولاد والی چیز ہونے کے لیے قبول فرما لیا. اس دعا کے بعد پھر وہ حاملہ ہو گئے. جب حمل قرار پا گیا، اب اپنی فکر کو فوراً کافی تمنا کے پاس، زندگی بھر کی تمنا کے بعد فوراً یہ نظر مان لیا، یعنی فرض کر لیا آپ نے، انی نظرت لک ما فی بطنی، اے رب میں نے نظر مانا ہے، یعنی عہد کر لیا ہے، ما فی بطنی، اب جو میرے پیٹ میں ہے جو بھی ہوگا وہ آزاد ہوگا تیری خدمت کے لیے، تیری عبادت کے لیے، تیری عبادت گاہ بیت المقدس کے لیے، یعنی بیت المقدس کی خدمت کے لیے میں وقف کر دیتی ہوں. یہاں پر ذرا رک کر آگے بڑھنا. اس دین کے اندر یہ شرعی طریقہ تھا، ایسا کیا جا سکتا تھا. وضاحت و تفصیل مختلف روایات احادیث سے وضاحت کے ساتھ ہے. جتنے انبیاء گزرے بنی اسرائیل میں، ہر نبی اور جتنے اہل علم گزرے ہیں وہ ضرور اسی قسم کی نظر والے مرحلے سے گزرے ہیں. طریقہ کار یہ تھا کہ جب نظر ماننے کے بعد وہ بچہ جوں پرورش پاتے ہوئے آگے بڑھتا، ذرہ بھی شعور آتا، تو پھر وہ مسجد کی خدمت میں، بیت المقدس کی ہی خدمت میں جھاڑو دینا وغیرہ، مسجد کے کام کرنا، ایسے ایک سے زائد بیویاں ہوا کرتے تھے. قرآن میں یہاں سے لے کر آخر قرآن تک کئی جگہ مسجد کا خاص طور پر ذکر ہے. ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا. ساری مسجد اللہ کی، اس کے سوا کوئی اور چیز کا آواز پکارا نہیں ہونا، اللہ کی یاد سے جڑا ہوا معاملہ ہی ہونا. اور ہر قسم کا سجدہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہونا. اتنے بڑے اہتمام کے ساتھ مخلوق پیش کرتا ہے. تو اسی سلسلے کی کڑی تھی یہ. انہوں نے اس اندازے سے کیا، اور یہ شریعت کے اندر جو تھا، شریعت موسوی میں، کہ مسجد کے لیے جو وقف کیا کر دیا جاتا بچہ، یہ لڑکے ہی ہوا کرتے تھے، لڑکیوں کو نہیں. لڑکیوں کو نہیں، صرف لڑکوں میں سے کسی ایک لڑکے کو. انہوں اندازہ کرتے ہوئے ایسا کہہ کر خیال کر لیا کہ مجھے لڑکا ہی پیدا ہوگا. جب یہ سنا فتقبل منی، اپنی دعا کی قبولیت کی درخواست بھی اپنے رب سے فرما دی. اے اللہ تعالیٰ، تو مجھ سے یہ میری نظر پیش کی جانے والی چیز کو قبول فرما. اب دعا کی قبولیت کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ کے دعا کے قبول کرنے سے جڑے ہوئے جو اللہ تعالیٰ کے جو کام ہیں، اس کے ان ناموں کا ذکر بھی فرمایا. دعاؤں کے اندر طریقہ یہی ہے، انک انت السمیع العلیم. یقیناً آپ سنتے ہیں بندوں کی باتوں کو، بندوں کی دعاؤں کو. علیم، اور جو ہم یہ ذکر کر رہے ہیں زبان سے جو دعا کر رہے ہیں،
اس زبان کے حد تک نہیں، یہ قلبی اعتبار سے، حقیقی عقیدے کے اعتبار سے، یقین کے اعتبار سے العلیم، تو آپ ہمارے دل کی اس کیفیت کو، نیت کو، ہمارے ارادے کو خوب جانتے ہیں۔ علیم، قدیر، رحیم، فہیم، نذیر، اس وزن پہ جتنے الفاظ آتے ہیں قرآن میں جگہ جگہ ہیں، وہ خوب کے معنی نکلیں گے، یعنی زیادہ کے معنی نکلیں گے، جس کو مبالغہ کہتے ہیں۔ اس لیے رحیم انتہائی مہربانی کرنے والا، قدیر سب سے بڑی قدرت رکھنے والا، کبیر سب سے بڑا، تو سمیع خوب سننے والا، علیم خوب جاننے والا، بندوں کی آپ سنتے بھی ہیں، خوب جانتے بھی ہیں۔ یہ دعا والے الفاظ جب ان کے شوہر عمران نے سنا، ان سے ذکر فرمایا، تمہیں کیا یقین ہے کہ وہ لڑکا ہی پیدا ہوگا؟ اس طریقے کی نظر وقت سے پہلے کیوں مان رہی ہو؟ اب وہ حیران ہو گئی۔ اب یہ حاملہ ہی تھی، بچہ پیدا ہونے سے پہلے ہی عمران کا انتقال ہو گیا، عمران کا انتقال ہو گیا۔ ظاہر ہے یہ خود بڑی عمر والی تھی، تو عمران تو اور بڑی عمر والے تھے۔ فلما وضعتھا، چنانچہ جب انہوں نے، یعنی عمران کی بیوی نے جن کا نام حنا ہے، تو انہوں نے بچے کو جنم دیا، فوراً بے اختیار کہہ دی، ربی، اے میرے رب، میں نے تو جنم دیا ہے بچی کو، واللہ اعلم ما وضعت، اور اللہ تعالیٰ تو خوب جانتے ہیں کہ بچے پیدا ہوئے ہیں۔ یہ طریقہ ہے، یہ احادیث میں اس میں سب سے زیادہ ہے۔ اے اللہ تعالیٰ تو فلاں فرما، اور تو خوب جانتا ہے، یہ ایسا ہے۔ ہمارے کہنے سے، ذکر کرنے سے آپ کے علم میں آ رہی بات ایسی نہیں ہے، لیکن ہم اس چیز کو یاد کر رہے ہیں، آپ ہر چیز کو جانتے ہیں، ہمارے کہنے سے پہلے جانتے ہیں، ہمارے ارادے کو جانتے ہیں، ہمارے کام کو جانتے ہیں، ہمارے ظاہر کو جانتے ہیں، باطن کو جانتے ہیں۔ لڑکا ہوا نہیں، لڑکی پیدا ہوئی، یہ لڑکی تھی حضرت مریم۔ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، یہ بھی کہہ دیا لڑکا لڑکی کے جیسا ہوتا نہیں۔ یہ اتنا لفظ بعض چیزیں واقعات کے اندر یوں سمجھو کہ اپنے معنی مفہوم میں ترجمہ ہے جو رب نے فرمایا ہے، اس ترجمے میں بعض اللہ تعالیٰ کا ارشاد بھی ہے۔ تو اسی طرح یہ ارشاد لیس الذکر کالانثیٰ یا تو حضرت مریم نے فرمایا یا خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ لڑکا اور لڑکی کیسے دونوں ایک ہو سکتے ہیں؟ زیادہ تر امکان اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اس لیے کہ حضرت مریم کہتے ہیں لڑکی لڑکے کی طرح کہاں سے ہوگی؟ تو لیست الانثیٰ کالذکر ایسا نہیں فرمایا، لیس الذکر کالانثیٰ فرمایا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تم کو ہوئی تو لڑکی، لیکن اس لڑکے سے بھی زیادہ افضل ہے، جو تم کو لڑکا ہوتا تو اس سے زیادہ، اس سے بھی بہتر زیادہ تم کو لڑکی ہوئی ہے، یہ اور اس سے زیادہ بہتر ہے۔ بہرحال اس کے بعد وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم، میں نے اس کا نام رکھ دیا ہے مریم۔ مریم کے معنی عابدہ، نام اسی لیے رکھا انہوں نے کیونکہ مسجد کے ساتھ جوڑا تھا بیت المقدس کی، تو نام اسی قسم کے رکھا کہ اسم با مسمہ ہو جائے۔ نام رکھنے میں، نام جو بھی رکھے جاتے ہیں عام طور پر یہی فکر رکھ کر ہی رکھے جاتے ہیں تاکہ اس کی معنویت اولاد کے اندر امید اور توقع رکھتے ہوئے، عام طور پر انسانوں کا خیال یہ ہے
یہ پرانے گھسے پٹے ہم کو نام نہیں چاہیے، ایک دم ایک نیا سا نام، ایک لیٹسٹ نام ڈھونڈ کے دیجئے، تلاش کر کے دیجئے، جو لوگوں کے سننے میں بھی ایک دم نیا نام ہو۔ بعض لوگ جس کو وہ اپنی نظر میں جس کو نیک اور صالح سمجھتے ہیں، صاحب فکر سمجھتے ہیں اور نیک سمجھتے ہیں، ان کے سامنے رجوع ہوتے ہیں، تو اسی لیے جب کسی سے نام لینے کے بعد اب یہ نام ہم کو اچھا نہیں لگ رہا ہے، ہم دوسرا رکھ لیتے ہیں، یہ نہیں رکھنا، پہلے پوچھنا نہیں، پوچھنے کے بعد اس کو بدلنا نہیں، بہتر نہیں ہوتا، زندگی میں بہتر نہیں ہوتا۔ آپ ہی رکھ دو اللہ کا نام، اللہ کے ناموں میں سے کوئی نام لے کر اللہ کی طرف رجوع ہو کر خیال کر کر ایک نیک ارادے کے ساتھ، دل کی کیفیت کو رب جاننے والا ہے، آپ ہی رکھو، ان سے رجوع ہونا نہیں۔ جب لے لیا گیا مشورہ، اس میں سے بدلنا نہیں، بدلنے کے بعد چونکہ ایک چیز حوالے کر دیا آپ نے، آپ اپنی ذمہ داری کو حوالے دوسرے کی طرف کیا، پھر ملنے کے بعد اس کو آپ نے رد بھی کر دیا۔ دینے والے نے اپنی ایک سوچ اور فکر کو ملحوظ رکھتے ہوئے دیا، یہ سوچ اور فکر کو رکھ کر جو دیتا ہے وہی دعایا انداز ہوتا ہے، وہ تو گویا دعا کو رد کر دیا آپ نے، یعنی آپ نے خیر نہیں چاہا، خیر خواہی چاہنے والے کی طرف رجوع ہوئے، لیکن اس کی خیر خواہی کو پھر رد کر دیا۔ سادہ سیدھا خود ایک اچھی نیت کے ساتھ سوچ کے رکھ دیجئے، بہتر ہوگا۔ یا جب سے لیتے ہیں تو رکھ دینا، انہوں نے نام جو اسی رکھا تھا، اسی فکر سے رکھا تھا کہ میں نے مریم رکھا، مریم کے ہمارے عابدہ چاہے عبادت گزارانہ پہلو اس بچی کے اندر آئے، اسی نیت سے انہوں نے رکھا تھا۔ مریم کا ایک مطلب ہے خادمہ بھی، یعنی خادمہ تو بیت المقدس، بیت المقدس کہو، بیت المقدس کہو، بیت القدس کہو، یہ تینوں صحیح ہیں، معنی مفہوم ایک ہے، بیت المقدس، بیت المقدس، بیت القدس۔ جس کا ترجمہ ہے بیت اللہ، تو بیت اللہ ترجمہ ہوا تو مقدس جو چیز بھی ہے، قدس جو چیز بھی ہے، وہ سب اللہ اللہ اللہ۔ چونکہ نظر بھی مانا تھا انہوں نے اس کی خدمت کے لیے، تو اس اعتبار سے رکھا ہے۔ ایک مفہوم مریم کا یہ بھی آتا ہے، عبرانی زبان کا عربی لفظ نہیں، عبرانی زبان کا لفظ، اس زبان کے اندر یہی معنی جو معنی دو ذکر کیے گئے، تو ایک معنی اس کا یہ بھی ہے، ایسی عورت عفت کے ساتھ، پاک دامنی کے ساتھ، مردوں سے بھی بے روک ٹوک زیادہ کلام اور گفتگو کرنے والی عورت۔ بعض انسانوں کے اندر یہ عورتوں میں بھی ہوتے ہیں، مرد کے اندر مردوں میں ایسی عورتیں کے بعد عورتوں سے زیادہ بات کرنا چاہتے ہیں، اس کو عربی میں زیر بولتے ہیں، وغیرہ وغیرہ، جس کی ضرورت نہیں وہ ساری وضاحتوں کی۔ بہرحال انہوں نے فرمایا کہ امرات عمران نے کہ میں نے ان کا نام مریم رکھا ہے، تو وہاں کہ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ، اور بچے کے لیے دعا بھی فرمائی، اس لیے خاص تعلیم اس امت کے لیے۔ اس پر عمل خود پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا۔ زندگی کے ہر پہلو کے لیے اسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسوہ نمونہ بنا کے دیے کہ ہم تمہیں تمہارے پیغمبر کو کھانے میں، پینے میں، اٹھنے میں، پہننے میں، ازدواجی زندگی میں، کمانے میں، دھمانے میں، پیسے کے صرف کرنے میں، عبادتوں میں، حقوق اللہ والی چیزوں میں، حقوق العباد والی چیزوں میں، ہر چیز کے اندر
یہ دعا کی انی اعیذھا بک وذریتھا من الشیطان الرجیم، اے اللہ تعالیٰ اس بچی کی حفاظت، تیری حفاظت، تیری پناہ میں دیتی ہوں اس کو اور اس سے ہونے والی اولاد کو بھی، ذریت کو بھی، اولاد کی اولاد کو بھی۔ کس سے؟ مردود شیطان سے حفاظت ہو، مردود شیطان سے۔ اس کو ذہن میں رکھنا بھی چاہیے، یاد کرنا بھی چاہیے۔ خود پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی جب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمائی، وقت رخصت یہی فرمایا ان کو، انی اعیذھا بک وذریتھا من الشیطان الرجیم۔ حضرت علی سے بھی یہی فرمایا، انی اعیذہ بک وذریتہ من الشیطان الرجیم۔ عورت کو دینے کے وقت پر ہاں کہتے ہیں، آدمی کے لیے ہو کہتے ہیں۔ انی اعیذھا بک وذریتہ من الشیطان الرجیم۔ یہ عمران کی بیوی نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لیا، اس کا عمل بھی ہوا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد فرمایا کہ واقعہ ان کا جو دعا قبول ہوئی، پھر اس آیت کے بعد پھر چونکہ کفالت والا معاملہ حضرت زکریا کے ہاتھ میں گیا، اس کی ذریعے تفصیل ذکر کرتے ہوئے پھر اسی واقعے کا سلسلہ پھر مسلسل اگلے پورا طویل رکوع کے ساتھ آ رہا ہے۔ یہ دعا کی قبولیت، اس کی کارکردگی کیسے ہوئی، اس کی وضاحت آئے گی۔ تو کسی کے لیے، دولہے اور دلہن والوں کے لیے انتہائی خلوص کے ساتھ دلی قلبی اعتبار سے سب سے اچھا طریقہ دعا کا یہی ہے۔ عام لوگوں کہتے سنا، اللہ آپ کو اچھا رکھے، زندگی خوشگوار رکھے، آج 2 ہیں کل 3 ہو جائیں، یہ سب سے زیادہ سنتے آیا ہوں، یعنی صاحب اولاد ہو جاؤ، صاحب اولاد ہوتے چلے جاؤ۔ صاحب مال ہونا کمال نہیں ہے، صاحب مال کے بعد وہ مال قابل نفع، قابل برکت ہونا۔ اس سے بعض اللہ والوں کی دعاؤں میں ہے، اے رب ہمارا ہم کو کر۔ بعض انسان بس بہت آتا، ان کا ان کے کام میں نہیں آتا، غیروں کے کام میں جاتا، کئی طریقوں سے آتا۔ کوئی غنڈہ مسلط ہو جاتا، ساری کمائی اس پر مسلط کرتے چلے جاؤ۔ تو خاندان کے اندر ایک دوسرے مسائل آتے چلے جاتے ہیں، سب کچھ کر کر کے اس کے اندر ڈالتے چلے جاؤ۔ کوئی بھی شکلیں ہو سکتے ہیں، اس کی وضاحت کی ضرورت۔ اے رب ہمارا ہم کو کر، جب دیا ہے تو پھر ہمارے بھی کام میں آ جائے۔ جس طرح صاحب اولاد ہونا کمال نہیں ہے، جب اولاد ہو رہے ہیں، صاحب اولاد ہو رہے ہیں، وہ خیر و برکت کا ذریعہ بنے، آنکھوں کی ٹھنڈک بنے۔ یہ واقعے کے ذریعے سے ذکر فرمائے، اور پھر سلیقہ اور طریقہ بھی خود رب نے بتا دیا۔ سورہ فرقان میں ذکر فرمایا، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین۔ طریقے بتائے، طریقے چھوڑنے کے بعد مسائل ہوں گے۔ ایک کانٹا اگر چبھ گیا، کانٹا اپنی مدت تک انہیں کام کرے گا، آپ نکالیں گے، کریں گے، وہ تکلیف لیں گے، کتنے دن لگیں گے، اتنا وقت آئے گا۔ بخار آ گیا، چھو منتر کے ساتھ ایک ساتھ بیماری نہیں جائیں گی، وہ آئی بھی تو ایک ساتھ نہیں آئی، ڈیسیوں سگنل دیتے ہوئے آئی۔ جس کو آپ دکھ کہتے ہیں، درد کہتے ہیں، بے چینی کہتے ہیں، یہ قدرت کا بہت بڑا نظام ہے۔ رب اشارہ دیتے ہیں، جانو، پہچانو، آگے بڑھو۔
لیکن اس میں ہاں اس سے کیا ہوتا، ہاں یہ ہوتا، جب ایک بڑے نتیجے میں آ کر پہنچ جاتی تب بھاگ دوڑ شروع کرتے ہیں، تمنا کرتے ہیں کہ آنن فانن جادو منتر کے جیسے کوئی چیز ختم ہو جائے، وہ ہوگی نہیں۔ مدینے میں ایک وبائی بخار آیا، روزانہ ہر گھر سے کوئی نہ کوئی مرتے چلے جا رہا ہے۔ صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے آ کر معروضہ پیش کیا، آپ نے دعا فرمائی اس بخار کو یہاں سے ہٹا دے، پھر اس کے بعد سے سارے کے سارے صحت مند ہوئے۔ پھر قریب کی بستی قبا کی طرف اب وہاں پر پھیل گیا، وہاں کے لوگ شکایت کرتے ہوئے آئے۔ پھر جب برداشت سے باہر چیز ہوئی تو آپ نے فرمایا جب وہ آیا ہے بخار تو اپنی مدت پوری کر کر جائے گا، تم صبر کرو، تم صبر کرو۔ تو کوئی بھی چیز آنے کے بعد جب آ چکی ہے تو اپنا آسا جب تک رکھنا رکھے گی اور چلے گی، رکھ کر چلے جائے گی، بلکہ خاموش بیٹھنا بھی نہیں، تدبیریں بھی کرنا ہے، دعا بھی کرنا ہے، سب ساتھ و خیرات بھی دینا ہے۔ ماننا ہے کہ جو صحت کے بعد صحت والی چیز کو بیماری والی چیز میں بدل دینے والی کون سی ذات ہے، پھر بیماری کو ہٹانے والی کون سی ذات ہے۔ دعا کے دو نتیجے ہوتے ہیں، ایک تو صحت لوٹا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ، بعض مرتبہ صحت لوٹاتے نہیں، وہ دعا کو عبادت میں اس بیماری کو پوری طرح دوزخ کا حصہ ختم کر کر نیک اور صالح بنا کر اپنے رب کا محبوب اور پسندیدہ بندہ بنا کر اس کو آخرت میں سارے مصائب سے چھٹکارا ملنے کے لیے ہے۔ اسلام کا عقیدہ یہی ہے، دین اسلام کا نظریہ یہی ہے۔ انی اعیذھا بک وذریتھا من الشیطان الرجیم۔ ٹھیک ہے، آپ 2 سے 3 ہو جاؤ اور اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھے، پناہ میں رکھے، شرور و فتن سے محفوظ رکھے۔ یہ الفاظ بڑھا دو، کرنے والی ذات اللہ کی، اپنی جیب سے نکالنا نہیں، دینا نہیں، دلی عقیدے کے ساتھ الفاظ کہنا۔ اس لیے جتوں کے لیے خیر کے کلمات کہتے چلنا، دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی، کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی۔ یہ عقیدہ آ گیا کہ اس کی وجہ سے ہوا، انہیں سے اس عقیدے سے آگے نہیں بڑھا تو پھر وہ شرک انداز ہو جاتا۔ دنیا کی ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے سبب کے ساتھ جوڑا ہے، سبب کو اختیار کرنا ہے، سبب کے اوپر جو چیز ہے، سبب بنانے والی چیز، پیدا کرنے والی چیز، اس کو عربی میں کہتے ہیں مسبب، وہ اللہ تعالیٰ کے ذات۔ اس لیے ایک گولی بھی کھانا ہے تو بسم اللہ اس لیے پڑھنا ہے، یا اللہ کے اس نام کو یاد کرنا ہے، اللہم انت الشافی یا ہوا الشافی۔ یہ ہماری طاقت کے مطابق یہ احتیاطی تدابیر آپ کے حکم کی اتباع میں ہے، کرنے والے تو آپ ہیں بس۔ ہم اپنے خیال و نظر کو کسی شخصیت کے پری جوڑ کر اس سے آگے نہیں بڑھیں گے، یہ غلط ہے۔ فتقبلا، اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا۔ عمران پیغمبر نہیں ہے جو ان کی بیوی پیغمبر ہو، لیکن نیک خاندان سے تعلق ہے، خاندان نبوت سے سلسلہ چلے آ رہا ہے اس خاندان کا۔ تربیت اور فکر، دیندارانہ، توحید پرستانہ، اللہ تعالیٰ کی قدرت کو ماننے اور تسلیم کرنے والے، جو کہ اللہ نے قبول فرمایا۔ نوح علیہ السلام سے چند پیغمبروں کا ذکر فرما کر ان کی فہرست میں شامل کر کے فرما دیا امرأۃ عمران۔ اور جتنے واقعہ ہیں بطور واقعہ نہیں، اس واقعے کے ضمن میں اس امت کو بتانے کے لیے بواسطے پیغمبر نبی علیہ السلام تمہارے لیے مقام و مرتبے اور درجات تمہارے رب نے ایسے مقرر فرما رکھے ہیں۔ اس لیے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی کے تحت بات چل رہی ہے۔ آیت
آیتیں چل رہے ہیں اسی کی تفصیل چل رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے قبول بھی فرما لیا. کیا ان کی نظر کو، ان کی منت کو قبول کر لیا. قبول بھی کیا تو بہت اچھے پیارے انداز میں قبول کر لیا. اب وہ بچے کی نشو نما بھی ہوئی تو سب سے اچھی نباتن حسانہ. نبات کہتے ہیں پودے کو، پیدا جس طرح خوش نما رنگ کے اندر ایک رونق کے ساتھ بڑھتا ہے، بس اسی قسم کے انداز سے وہ پیدا ہونے والی بچی جن کا نام انہوں نے مریم رکھا ابھی نشو نما پاتے گئی. اس کے پیچھے بڑا طویل واقعات تفصیلات جس کو قرآن ذکر نہیں کہتا، اس واقعے کے اندر واقعہ ہے. اس کی تفصیل اب چند آیتوں بعد پھر بیچ میں آئے گی. زکریا علیہ السلام کی کفالت میں گئی. چونکہ بچی پیدا ہونے سے پہلے باپ کا انتقال ہو گیا، عمران کا انتقال ہو گیا تھا، اور انہوں نے نظر مانا. بچی پیدا ہوتے ہی ایک کپڑے میں لپیٹا، جو کہنا تھا کہہ دیا، جو کہا تھا اس کا ذکر قرآن نے کر دیا. کپڑے میں لپیٹے بچی کو سیدھا بیت المقدس میں لایا. وہاں کے خادموں کی، اس میں خادمین کہو، متولین کہو، مسجد کے ذمہ داران کہو، بیت المقدس کے مفسرین نے مختلف روایتیں لکھی، وضاحت گنتی بھی بتائی ہے. کوئی 27 حضرات تھے، وہ سب کے سب کا تعلق نسل ہارون علیہ السلام سے ہی تھے، خاندان نبوت سے تعلق رکھتے تھے. بیت المقدس کی ذمہ داری ان لوگوں کے حوالے تھی. پورے واقعے کا ذکر کر کے فرمایا کہ اس بچی کو تو میں نے اس طرح نظر مانا تھا، فلاں کیا تھا، یہ اس مسجد کی ہے، مسجد کے ہمیں حوالے کیے دیتی. سب کے سب اتنی بڑی تعداد جو خادمین میں نے بیت المقدس تھے یا متولیین بیت المقدس تھے، سب آگے بڑھ کر اس کی ذمہ داری سنبھالنے کی ہم مقابلے کی نوبت آ گئی. اس کے ایک مسئلے کو پھر بعد میں حل کریں گے، یعنی چند آیتوں کے بعد درمیان میں پھر دوسرا پہلو آ رہا. یہ قادر مطلق کی قدرت کے بڑے بڑے نمونے دیکھے زکریا علیہ السلام نے. تو پھر یہ جو لاولد تھے، بڑھاپے کی اس حد کو چلے گئے تھے، سارے بدن کے ہڈیاں کمزور ہو گئی تھی. بڑھاپا کہتے ہیں اسی کو، ہڈی پتلی ہوتی ہے، ہڈی پتلی ہونے لگتی ہے، ہڈیاں گلنے لگتی ہیں. جو ہڈیاں گلی تو جسم بھی سکڑتا ہے، جو ہڈیاں بڑی تو جسم بھی پھیلتا ہے. اتنے کمزور ہو جاتے ہیں کہ بعض مرحلے کے اندر بہانے پہ ذرا سا لڑکتے ہی کلی کی ہڈی ٹوٹی، پلاٹ ٹوٹی. پہلے ایک موٹے کاغذ کے جیسی رہتی ہے، وہ انہیں اور پتلی ہوتی ہے. موٹی ہڈی پتلی ہو رہی تو انہیں بھی اور پتلی اور دبلی ہونے لگی. طبیب حضرات اس سلسلے میں وہ لوگوں کو احتیاط کے لیے اس قسم کی غذائیں بتاتے ہیں، دوائیں دیتے ہیں، تھوڑی سی جان پیدا کرنے کے لیے جب تک ہو سکتا ہے. ہڈیوں کے لیے فلاں ہڈی میں درد دوا دینا یہ ڈاکٹری نہیں ہوتی. وجہ کیا ہے، عمر کیا ہے، تقاضے کیا ہے، آگے پیچھے کا پورا ایک بڑا پس منظر ان کے دماغ میں آتا ہے. اس کی تربیت ہوتی ہے ان کے پاس. اس لیے اندازے کے اوپر، کسی کے اوپر، چٹکلے کے اوپر جو چیزیں کھاتے ہیں کرتے ہیں، یہ انتہائی غلط اور احمقانہ ہوتا ہے. یہ اور بات ہے کہ وقتی طور کسی کو پیدا ہو جاتا ہے، آگے بڑھتا ہے، یہ غلط حرکت ہوتی ہے. ہر چیز کے لیے اللہ تعالیٰ نے لکل عمل رجال، ہر کام کے لیے اللہ تعالیٰ لوگوں کو مخصوص فرمائے، پیدا فرمائے. وہ کام اس سے لیتے چلیے، انہیں سے لیتے چلنا، اپنے اندازے نہیں. بلکہ خود ڈاکٹر بھی جب کسی مرحلے میں مبتلا ہو جاتا ہے
اپنی ڈاکٹری کو پیچھے ہٹا کر رکھ کر دوسرے ڈاکٹروں سے مشورہ کر کے لکھ کے ہی وہ دوا لینا پڑے گا. اپنا فیصلہ اپنے اوپر جاری نہیں کرے گا، کیونکہ اپنی ذات کے اوپر اپنے فیصلے میں تھوڑی غلطی کا امکان رہتا ہے، دوسرے کے لیے کرنے پر غلطی نہیں ہوتی. اب علاج معالجے معاملے میں بھی ایک سرسری اپنے طور پر ہر کوئی آدمی اپنے مزاج کو دیکھ کر یہ کھاتا ہوں، یہ نہیں کھاتا ہوں، یہ لیتا ہوں، یہ نہیں لیتا ہوں، یہ ایک الگ چیز ہے. اس سے ہٹ کر علاج ایک الگ چیز ہے. تو اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا اور ان کو اور بڑا بھی کیا. وکفلا زکریا، اس طرح وہ بچی کی کفالت حضرت زکریا علیہ السلام کے ہاتھ میں آ گئی. فلما کلما دخل علیہا، زکریا علیہ السلام نے مسجد میں پرورش پاتے گئے زکریا علیہ السلام کے اہلیہ کے پاس، جو عمران کی جو بیوی تھی ہننا، ان کی حقیقی بہن بیوی تھی حضرت زکریا علیہ السلام کی. تو وہ خالہ کے پاس تربیت پاتی رہی. جب یہ بڑی ہوئی مسجد کے اندر ایک محراب بنا دیا گیا. مسجد کے اندر اس کو بھی محراب کہتے ہیں. حالانکہ حربن سے لفظ ہے، حربن کے معنی جنگ، لڑنا. محراب کا مطلب ہے، عربی علماء نے فرمایا کہ محاربت الشیطان، بارگاہ خدا بندی میں بندہ اپنے آپ کو پیش کر کر شیطان سے مقابلہ کر کر شیطان کو بھگانا، یعنی شیطانیت کو دور کرنا، للہیت والی کیفیت سے قریب ہونا اور اپنے اندر پیدا کرنا. تو مسجد میں جو آنا رہتا ہے اسی کے لیے ہوتا ہے. مسجد میں داخل ہو کر بھی اگر شیطانی حرکت کرے. اب ہمارے معاشرے میں تو بہت چیزیں اتنی پھیلی ہوئی، بولنے کو تو بہت ہے، پر تعلیم و تربیت کا فقدان ہے. نماز کے وقت کسی ہٹ کر آ کر دیکھو، صبح میں 7 بجے سے 9-10 بجے تک دیکھو، محلے کے سارے لوگوں کے لیے برش کرنے کے لیے مسجد، بال و براش سے فارغ ہونے کے لیے ٹائلٹ مسجد کا، سال کے 12 مہینے اپنے جسم کو دھونے کے لیے مسجد کا حمام. کیا کرنا کیا نہیں وہ نہیں، لیکن جو چیزیں ہیں مسجد کی جو اس چیز کو استعمال کرنا ہی نہیں ہے. اب جہاں یہ ضرورتیں ہیں عین وقت پر جس کو ایمرجنسی کی شکل فرمائیے، ایسی صورتوں میں اختیار کرنے استعمال کرنے کے لیے سہولت ہے وہ، نہ کہ ہمارے گھر کی سہولت. اب جو کرتا ہے تو اس کے اندر وہ فکر نہیں ہے، تربیت نہیں ہے، فکر نہیں ہے، تربیت نہیں ہے. اور جو فکر اور تربیت نہیں ہے اس سے واقف ہونا ہے اور واقف کروانا ہے. واقف ہونا کون چاہتا ہے، کرنا کون چاہتا ہے؟ کیونکہ اپنی غرض سے جڑی ہوئی چیزیں کرتے چلو کرتے چلو کرتے چلو. مدینہ بلڈنگ کے پیچھے ایک بڑی مسجد ہے، چند سال پرانا واقعہ ہے. غیر وقت میں ایک شخص آ گیا، ظاہر اس کا گھر وغیرہ نہیں تھا، اوقات نماز نہیں تھے. اب وہ اس کو ٹائلٹ کا بڑا سخت تقاضا ہوگا، بہت بے چین ہے. مؤذن صاحب سے درخواست کر رہا ہے کہ دروازہ کھول دیا جائے. مؤذن صاحب تو بڑے منجے ہوئے، انہوں کھولنے کے لیے تیار ہیں. وہاں کے امام صاحب دور سے اس کیفیت میں دیکھے اور اوپر تھے، فوراً آواز لگا کے کرا، مؤذن صاحب پہلے دروازہ کھولو. اب اس وقت اس کو دروازہ کھولنے میں تم کو سب سے بڑا ثواب ہے، تمہارے بڑے عمل کرنے پر ثواب نہیں ہے. اس کا گھر دار وہاں پورا فلاں نہیں ہے، ایمرجنسی حالت ہے. اب اس کی کیفیت کو سمجھو. تو ایمرجنسی حالتیں الگ ہوتے ہیں، مزاج عادت بنانا ایک الگ چیز ہے. آزمائش والی چیزیں دین کی جتنی بھی ہیں ایسی ہی چیزیں ہیں، اسی وقت پر ایمان کا امتحان ہوتا ہے. تو حضرت زکریا علیہ السلام کیا دیکھتے ہیں کہ جب ان کے لیے تو جگہ ہوگی، پھر ایک محراب بنا دیا گیا. محراب کس طرح؟
اس کی وضاحت فرمائی مفسرین نے، بالکل خانہ کعبہ کی شکل کو ذہن میں رکھو، اس کا دروازہ جیسا ہے، سیڑھی لگا کر چڑھنا۔ حقیقت میں محراب اسی کو کہتے ہیں، چند سیڑھیاں چڑھ کے اوپر جانا۔ بیت المقدس کے حصے میں ان کے لیے ایک محراب بنا دیا گیا تھا، اسی میں رہا کرتے تھے، اطاعت و عبادت میں ذمہ داری زکریا علیہ السلام نے لے رکھا تھا، روزانہ کھانا پانی ان کو لے جا کر دیتے۔ لیکن ایک نمونہ دیکھیں، ایک سے زائد مرتبہ سرما میں جا کے دیکھتے ہیں تو گرما کے موسم کے پورے میوے آپ کے پاس موجود، گرما میں جا کر جب دیکھتے ہیں تو پہلے سے رکھے ہوئے سرما کے موسم میں آنے والے میوے موجود، غیر موسمی چیزیں ساری کی ساری چیزیں ان کے پاس۔ آج کی دنیا پر اس کو ٹیلی نہیں کرنا، اس لیے کہ موسم کی تبدیلی کے لحاظ سے پوری دنیا کے اندر موسم، یہاں جب سرما ہے تو کسی جگہ گرما بھی ہے، وہاں کے گرما کا موسم آج کل ٹرانسپورٹ کی سہولت کی وجہ سے آ سکتا ہے، مل سکتا ہے۔ شہر میں بھی محدود یا اکا دکا ایسے مقامات ہیں، سال کے 12 مہینے بھی ہر قسم کی کوئی چیز آپ لینا ہے تو لو، پیسے کی بات مت کرو۔ لوگ پیسے کو بنیاد بناتے ہیں، لوگ پیسے کو بنیاد بناتے ہیں، ہاں کہ اتنے پیسے اتنے پیسے کی بات نہیں، چیز کی بات کرو، چیز کی بات بولے۔ آج 2 روپے میں، آج 80 روپے میں، یہ 2 روپے 80 روپے کی بات نہیں، چیز کی بات کرو۔ آپ کی محنت ہونا، جس نے کھلایا انہیں کہ وہ اس کی بات نہیں، آپ کے کھانے کی آپ تک عزت پہنچنے کی بات کرو، تمہارا عزت تم تک تمہارے رب نے پہنچایا ہے۔ یہ دنیا یہ اسباب رکاوٹ ہے، یہ چیز قابل ذکر نہیں، قابل بحث نہیں، غرض کی بات۔ تو اس وقت کے اس کی بات میں زکریا علیہ السلام اس چیزوں کو دیکھ کر فوراً پوچھا، جب دیکھے تو وجدا عندہ رزقا، آپ کے لے جانے سے پہلے تو نادر اور نوادرات، رزق کے نوادرات آپ کے پاس موجود ہیں۔ بے اختیار پوچھ بیٹھے، کیونکہ ذمہ دار بھی تھے، یا مریم، اے مریم بتاؤ تو صحیح، انا لکی ھذا، یہ آیا کہاں سے؟ تم تو بند ہو محراب میں، بیت المقدس کے حدود کو کبھی پار بھی نہیں کرتے ہو، اور کسی کا آنا جانا بھی نہیں تمہارے پاس، داخلہ ہے تو صرف میرا ایک کا داخلہ ہے، میں آتا ہوں اور جاتا ہوں۔ انہوں نے بس اتنا ہی جواب دیا، وہ من عند اللہ، اللہ کے پاس سے آ رہا ہے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ تعالیٰ جب عطا کرتے ہیں تو حساب و کتاب کے بغیر دینا چاہتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما گئے، الماری کے اوپر تھوڑے سے جو رکھے ہوئے تھے، جب ضرورت پڑتی ہاتھ بڑھا کر الماری کے اوپر سے تھوڑی سی جو نکالتی، تیار کرتے، کھاتے رہتے، دن گزرتے جا رہے ہیں، دن گزرتے جا رہے ہیں، جب ہاتھ بڑھاتی ہوں تو برابر جو ملتی ہے دیتی ہوں۔ ایک مرتبہ آخر ہے کتنی دیکھو تو صحیح، جب دیکھا تو پھر اس کے بعد سے لیے تو اب بڑی نہیں، اب ختم ہو گئی۔ ایک جاریہ کے پاس مجھے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کچھ گوشت پک رہا تھا، آپ نے فرمایا اس کا 10 لا کے دو، یعنی ہاتھ بکرے کا ایک 10 لا کر دے دیجیے، آپ تناول فرما لیں، اور ایک 10 لاؤ، دوسرا لا کر دے دیں، آپ کھا لیے۔ پھر فرمایا اور ایک دست لاؤ، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکری کو 2 ہی دست ہوتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہاں 2 ہیں تو 2 ہی ہے، اگر تم یہ نہ کہتی اور لانے کے لیے جاتی تو تمہیں برابر ملتا تھا، تمہیں ملتا تھا۔ تو اعتقاد قدرت خداوندی کے پر رکھ کر جن چیزوں میں چلتا ہے معاملہ، اس سے خاص برکت جو رب کی طرف سے نازل ہوتی ہے زندگی کے ہر پہلو میں، ہر پہلو کے اندر وہ کیفیت پیدا ہونے لگتی ہے۔ اس کے بعد
درمیان میں اس واقعے سے متاثر ہو کر حضرت پیغمبر زکریہ علیہ السلام نے اپنے لیے دعائیں کی، وہ بھی پورا کیا. لیکن یہ واقعہ حضرت مریم علیہ السلام کا جس کو ذکر پائیں انی اصطفیتک کا، اس وقت کی دنیا کی تمام عورتوں میں خاص مقام و مرتبے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو منتخب فرمایا. یہ مصطفی کیا تھی؟ مصطفی انتخاب کی ہوئی چیز. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مصطفیٰ کہتے ہیں، ساری مخلوق کے منتخب اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندے. ان کو بھی فرمایا اللہ تعالیٰ نے اصطفیت، میں نے منتخب فرمایا نا، میں نے مصطفیٰ بنا دیا مریم میں تم کو. یہ اصطفائیت یعنی انتخاب خداوندی کیسے ہوتی ہے، اس کے لیے پورا ایک پس منظر ہوتا ہے، پھر رب سے رجوع ہو تو سب ملتا ہے. یہ پیغمبر نہیں تھے، اللہ نے ان کو منتخب فرمایا. عمران پیغمبر نہیں تھے، پھر ان کو یہ مقام مرتبہ دنیا کے اعتبار سے. تو اس کے پیچھے کا کیا منظر تھا؟ وہ اطاعت رسول ہی تھی جس کے ذریعے سے قرب خداوندی اور محبت خداوندی حاصل کیا تھا. اس کو ذکر کر کر اس امت کے لیے تم تمام کے تمام اللہ تعالیٰ کے مصطفیٰ ہو سکتے ہو. درجہ بندی الگ ہوں گی، لیکن طریقہ کار ہے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. سبحان اللہ.